کہ بہن نے فرمایا کہ وظیفوں کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں بہت سارے وظائف ہوتے ہیں اور بڑی بڑی فضیلتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو اختیار کرنا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ایک بہن نے فرمایا کہ وظیفوں کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں بہت سارے وظائف ہوتے ہیں اور بڑی بڑی فضیلتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو اختیار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی کتابیں بازاروں سے ہرگز نہ خریدیں۔ کس چیز کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ غیبی علم ہے، علم غیب ہے، یہ غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اللہ بتا سکتا ہے یا اس کی وحی سے رسول بتا سکتے ہیں۔ اور کون بتا سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اتنے ثواب ملے گا، یہ کر لیں گے تو جنت کے اتنے درجے ملیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا یا اس کے رسول بتاتے ہیں، یا صحابہ کرام بھی اگر بتائیں گے تو یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بتایا ہوگا۔ تو اگر وہ وظیفے کے اندر اس طرح کوئی چیز لکھی ہے وظیفے کی کتاب میں، ہو سکتا ہے یہ حدیث سے بھی ثابت ہو، لیکن پہلے آپ اس کو معلوم کریں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی فضیلتیں لکھی ہوتی ہیں تاکہ آپ کتاب خریدیں، ان کو اختیار کریں۔ اچھا، کہتے یہ ہے کہ بھئی اچھا ہے نا، لوگ ذکر کی طرف ہی مائل ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی، مائل تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو فضیلت آپ نے لکھ دی کہ اس کو پڑھیں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، جب یہ ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کا قصد و ارادہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے ہی، کیونکہ آپ غیبی امر آپ تو نہیں بیان کر سکتے۔ تو گویا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا نادانستہ طور پر بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا، اس لیے اجتناب کریں۔ بہتر یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر چیزیں آئی ہیں، مثلا پورا قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ میں اکثر کویسچن کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، مجھے یہ بتائیے قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس میں برکت زیادہ ہوگی یا یہ دو دیگر وظائف کی کتابوں کے اندر وظیفے لکھے ہیں ان کے اندر برکت زیادہ ہوگی؟ جواب تو آپ یہی دیں گے، بھئی قرآن میں زیادہ ہوگی کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے دل کا بھی کیا کریں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کو سائیڈ میں کر دیں، حدیث کو سائیڈ میں کر دیں، اب وظیفے ہمیں منزل تک پہنچائیں گے۔ اللہ اس کے رسول سے رجوع نہیں کرتے، عامل ہمیں بتائے گا کہ اللہ جنت کے درجے کیسے ملیں گے اور کس طریقے سے دین اور دنیا کی برکات ہماری طرف مائل ہوں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان میں اتنی برکت تھی، یہ عامل یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ امیر کیوں نہیں بن گیا، یہ کروڑ پتی کیوں نہیں بن گیا ان وظیفوں کو اختیار کر کے؟ آپ کو تو دے رہا ہے وظیفے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور دولت یوں چل کر آئے گی، تو بھئی تم بتاؤ تمہارے پاس کتنی دولت ہے، تم نے کیوں نہیں کیا یہ وظیفہ؟ اس لیے کہ عاملین کو خود یقین نہیں ہوتا، اس کے اوپر بنے بنائی چیزیں ہوتی ہیں، خود من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پاگل اور بیوقوف بنانے کے لیے ان کے درمیان چیزیں عام کرتے ہیں، خود ان کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ انہوں نے خود، ایک صاحب مجھے ملے جو باقاعدہ عامل تو نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے وظیفے ایجاد کیے ہیں۔ وظیفے ایجاد کیے کیا مطلب؟ یعنی قرآن کی کوئی آیت پڑھی، سوچا یہ کس کس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، بخار کے لیے، چلو جی یہ بخار میں یہ پڑھ لیں آپ کو فائدہ ہوگا، یوں کر کے ایجاد کر لیا صاحب۔ بزرگان دین نے، مجتہدین ان میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے شرعی مسائل کے حل نکالے ہیں۔ اب وظائف میں بھی مجتہد پیدا ہو گئے ہیں کہ نئے نئے وظائف اور ان کی فضیلت اپنے پاس سے گھڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔